جو بڑی اہم ترین اور آج کی ریلیونس میں بات ہے، ہر آدمی پریشان ہے، مہنگائی ہے، ہر آدمی پریشان ہے جی، مطلب ہم افورڈ نہیں کر پا رہے، ہر آدمی پریشان ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہوگا کیا۔ اچھا، ہم یہ مثالوں میں مثالیں تو پیش کرتے ہیں کہ جی وہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قم یا میرے سر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو گورننس کا نظام دیا ہے انہوں نے، کیسا دیا؟ ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ عوام کی فلاح، عوام کی بہتری، گورننس کیسی ہونی چاہیے؟ جنید بھائی، آپ دونوں حضرات کی گفتگو سے بس ایک چیز میرے ذہن کے اندر آئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ پہلی ریاست مدینہ کے سربراہ نے ختم نبوت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کا عقیدہ اور نظریہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست کون ہوتی ہے یہ تعین کرنے والی؟ تو پہلی ریاست مدینہ کے سربراہ نے یہ تعین کیا کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ ریاست ہی تعین کرتی ہے، یعنی پہلی ریاست کے سربراہ نے تعین کیا کہ ریاست ہی یہ تعین کرتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ریاست پاکستان ہے جس کی اسمبلی نے یہ بل پاس کیا کہ یہ ریاست ہی تعین کرتی ہے، مسلمان ہی تعین کرتے ہیں کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرے گا وہ کسی بھی اعتبار سے نہ ریاست کے لیے قبول ہوگا۔ اس ریاست کے بعد یہ پاکستان کی ریاست ہے جس نے باقاعدہ یہ لاء پاس کیا، قانون بنایا، اور بحمداللہ تعالی اللہ نے یہ پاکستان کو شرف عطا فرمایا۔ اللہ صاحب سلامت رہیں، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ دوسرا آپ نے فرمایا فلاح کے اعتبار سے، دیکھیں آپ نے ایک تو سب سے پہلی بات جو ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ آپ نے مسلمانوں کے فلاح کے لیے جمع قرآن کا کام کیا، آپ نے فوجی چھاونیاں بنائیں، باقاعدہ طور پر نظام بنایا۔ فوجی چھاونیاں اس وقت تک تعمیر نہیں تھی، فوجی ایک نظام بنایا اور چھاونیوں کے اندر جا کر ان کے نظام کو، نظم کو، نسق کو خود آپ نے سنبھالا اور ہر اعتبار۔ پھر فوجی تربیت کا نظام آپ نے بہت بڑا قائم کیا، انٹروڈیوس آپ نے کرا۔ بالکل، بیت المال چونکہ نہیں تھا اس وقت باقاعدہ بنا ہوا، تو بیت المال کے نظام کو باقاعدہ طور پر آپ نے آغاز فرمایا اور اس سلسلے کو انیشیٹ کر دیا تھا۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی جتنی بھی خلافت ہے، مختصر اتنے حالات تھے، اتنی مشکلات تھی، لیکن وہ خلافت علی منہاج نبوت ہے، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مزاج شناس شخصیت نے اس کے مطابق جو ہے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، لیکن اس میں سب سے بڑھ کر جو ہے اس چیز کا خیال رکھا کہ اپنا بھی احتساب کیا، عمال کا احتساب کیا، جتنے گورنر تھے ان کا احتساب کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خلافت و امارت کی جو ہے اس کی برکات کو ایک عام آدمی تک پہنچایا۔ سر یہ بتائیے نا، یہ جو گورننس کا نظام ہے، آج ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے، گورننس مطلب دنیا بھر کی جو ہے مطلب ڈیٹا ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ انالیسس پیش کرتے ہیں، سرویز پیش کرتے ہیں، کبھی گورننس ہمیں بہتر نظر آتی ہے، کبھی کمتر نظر آتی ہے۔ کیا گورننس دی آپ نے؟ دیکھیں بات یہ ہے جنید بھائی کہ گورننس تبھی ٹھیک ہوگی کہ سب سے پہلے ہم خود ٹھیک ہوں گے، ہمارے عمال ٹھیک ہوں گے، ہماری نیتیں ٹھیک ہوں گی۔ دیکھیں ایک سٹیٹمنٹ دے دینا، ایک بھاشن دے دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور عملی اعتبار سے میدان کے اندر جو آپ نے سب سے بڑی بات فرمائی کہ عدل و انصاف کو قائم دائم فرمانا۔ آپ نے جتنے بھی آپ نے حکام متعین کیے بغیر کسی تعصب کے، آپ نے اہلیت کی بنیاد پر اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پسند کی بنیاد پر آپ نے متعین کیے۔ آج ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہمارا قریبی ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے ہمارے لیے اے ٹی ایم کا کام کیا، ہم نے اس کو نوازنا ہے، تو پھر کبھی بھی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دیانت و امانت اور خود احتسابی کرنی ہوگی اپنے آپ کو، اپنے عمال کو، تب جا کے اس کے اثرات و برکات عوام الناس تک پہنچیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق خدا کو آپ فائدہ پہنچائیں، آپ عدل کا نظام قائم کریں، آپ جو ہے احتساب کا نظام قائم کریں، آپ نیچے تک لوگوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے خدمت۔ جب آپ نے فرمایا کہ وہ تمام امور جو خلیفہ وقت خلافت سے پہلے انجام دے رہے تھے خود اتر کے میدان میں کر رہے ہیں، آپ سوچیں کہ گورننس کا کتنا اعلیٰ نظام ہوگا، کتنا اعلیٰ معیار ہوگا۔ بنیادی فرق یہ ہے ان کے اندر اور ہمارے اندر۔ آج ہمیں بھی مل جائے تو ہم بھی یہی کہیں گے، ہم صرف زبانوں کے، باتوں کے اور اسٹیٹمنٹ کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں، انہوں نے عملی اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کے طریقے کے مطابق الخلق و عیاد اللہ، مخلوق خدا کی خدمت کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ میں بات سوچتا ہوں ایک جملہ بات آگے بڑھاتے ہیں، ایک جملہ وہ پھر وہی بات آگئی کہ یعنی ایک بچی جو ہے وہ اپنی بکریوں کے دودھ کو دھونے کے لیے خلیفہ وقت پریشان ہے، اور آپ یعنی انکساری کا لیول دیکھیں آپ کیا ہے، اسلامک اسٹیٹ کے پہلے خلیفہ ہیں۔
اب آج مسلم ورلڈ کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، مگر اگر ہم صرف اپنی بات کر لیں، دیکھیں نا، مائیں اپنے بچوں کو فروخت کرنے کو تیار، اللہ اکبر، خودکشیاں کرنے کو تیار ہیں. وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ کتا اگر بھوکا مر جائے تو خمیازہ عمر کے سر، تو یہ کتنے خمیازے ہمارے سر ہوں گے صاحب؟ تو جنید بھائی، انٹرو کے اندر آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو حکمران عادل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا مقرب ہوتا ہے، اور جن 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ حاکم عادل ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی برکت تبھی مل سکتی ہے کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، آپ اپنی گورننس کو اچھا کریں گے. آج بچوں کو نہروں کے اندر پھینکا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا لوٹ کر اس حکمران کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا.